ولید الکعبہ یا مولود کعبہ کہ جو کعبہ میں متولد ہے۔ اب اس پہ ایک ظلم تو کیا دشمنوں نے، ایک ظلم اب اپنے لوگ کر رہے ہیں کہ جی ولادت تو ہوتی رہی ہے، جب ولادت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے ساری روایات غلط ہو گئی معاذ اللہ۔ اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب ولادت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ مولا امیر المؤمنین اور امام حسن امام حسین میں کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے۔ جب ولادت نہیں ہوتی تو رشتہ بھی ختم۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی والدہ ماجدہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جب ولادت نہیں ہوتی تو معاذ اللہ رشتہ ختم۔ جب ولادت نہیں ہوتی تو نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہوگا۔ جب ولادت نہیں ہوتی تو اصلا سیادت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پتہ چلا چند جاہل قسم کے افراد ذاکر خطیب وہ اب معیار قرار دیں گے کہ کیا چیز شان معصوم میں ہے اور نہیں ہے، یہ معیار قرار دیں گے جاہل لوگ۔ وہ اگلا معیار قرار دیں گے ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ معصوم کی شادی ہوتی ہے، تو پھر مولا امیر المومنین جناب سیدہ کی اخت کا انکار ہوگا۔ کہاں تک جائیں گے؟ اینڈ کیا ہوگا اس کا؟ تو قطعاً ائمہ علیہم السلام کے ساتھ لفظ ولادت کا استعمال غلط نہیں ہے، اور اگر اس کا انکار کیا جائے گا تو فضیلت مولا امیر المؤمنین کہ جو ایک اہم ترین فضیلت مولود کعبہ ولید کعبہ اس کا انکار ہو جائے گا۔ کیا کریں گے ہم زیارت بارس اور باقی زیارتوں کا؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ وارحام المطہرہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا اور پاک شکموں میں تھا۔ کیا کریں گے ان زیارتوں کا؟ ان بعض جاہل قسم کے افراد کو دیکھیں یا روایات کو دیکھیں، کیا کریں گے اس آیت کا والسلام علیہ یوم ولدت، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اپنے بارے میں کہ سلام و مجھ پہ کہ جس دن میں ولدت، جس دن میں پیدا ہوا۔ اب کہا جائے گا کہ حضرت مریم کی شان نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوا ان سے، حضرت عیسیٰ کی شان نہیں ہے پیدا ہوا۔ اب یہ بات ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ و طیب و طاہر اور تمام صفات و کمال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ پیدا ہوتے ہیں تو علم و شعور کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ بعض موضوعات جو ہمارے یہاں لائے جاتے ہیں وہ پرپزلی لائے جاتے ہیں کہ جن کے لیے ایک پلنتھ بنائی جاتی ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ 50 سال کے بعد اس کا نکالا جائے گا کہ جب کوئی نظریہ مستحکم ہو جائے گا۔ اور وہ کیا نکل سکتا ہے بعد میں کہ ائمہ ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں تھے، نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئی؟ معاذ اللہ ختم۔ مولا امیر المومنین کی ولادت کے بارے میں ایک اہم ترین کتاب کہ جس کو خود اہل سنت مانتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب فضائل بیان ہوتے ہیں ائمہ علیہم السلام کے جو زیادہ بیان کر دے تو اس کے بارے میں خود اہل سنت کی روش یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس میں تشیع ہے، یعنی اس میں شیعت ہے۔ اب یہ عام طور پہ ہم لوگوں نے سوال کیا جاتا ہے، ان موضوعات کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، نہ یہ مناظرہ ہے نہ توہین اشرف الانبیاء کی خواہش یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر کرو۔ اہل بیت کا ذکر کرنا کسی کو جو ہے تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اہل بیت کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت کو ادا کرنے کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی اشرف الانبیاء کے ذکر سے اور یا ان کی آل کے ذکر سے پریشان ہوتا ہے تو ان کو پریشان کرنا خود عبادت ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے ذکر سے پریشان ہوتا ہے تو کیا کرے؟ اللہ کا ذکر چھوڑ دیں۔ تو حاکم نیشاپوری کے جن کی تمام روایات بخاری اور مسلم کی سند کے اعتبار سے ہیں، لہذا ان کی کتاب کا نام ہی ہے المستدرک علی الصحیحین، کہ صحیحین کے اوپر ایک استدراک ہے کہ جو روایتیں شیخین نے نقل نہیں کی جبکہ ان کے مطابق وہ صحیح تھیں، انہیں جمع کیا حاکم نیشاپوری نے، اور ولادت مولا امیر المؤمنین کے بارے میں جو ان کا جملہ ہے وہ فرماتے ہیں فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت
ولدت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جعف الکعبہ، کہ احادیث تواتر کے ساتھ ہیں، ایک آدھ نہیں ہے کہ جو بات ہو کے ضعیف ہے، ایک آدھ نہیں ہے جو کہا جائے کہ فقط ایک ہی روایت ہے اور صحیح ہے، تواتر کے ساتھ کے معنی مثال دی جاتی ہے جیسے شق القمر تواتر کے ساتھ ہے، جیسے اشرف الانبیاء کی ہجرت تواتر کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل یا سند کی ضرورت نہیں ہے، بحث رجالی کی ضرورت نہیں ہے، تواتر کے ساتھ ہے، لیکن کیونکہ مولا امیر المومنین کی فضیلت ہے اس میں خدشہ ڈالا جاتا ہے۔ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں جو پورا واقعہ ہے وہ من و ان روایت کی صورت میں بیان کرتے ہیں پہلے، اور جو خود ان کا جملہ ہے اسے پھر اور تاکید کے ساتھ عربی میں بھی بیان کریں گے کہ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کو جب درد محسوس ہوا، وہ فرماتی ہیں کہ میرا یہ بچہ مجھ سے شکم میں بات کرتا ہے۔ یہی فضیلت جناب سیدہ کی تھی کہ وہ اپنی والدہ حضرت خدیجہ کا دل بہلاتی تھی، یہی فضیلت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں تھی کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلام علیہا کا دل بہلاتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ اور جب انہیں درد محسوس ہوا، البتہ یہ ایک سوال ڈسکس ہوتا ہے کہ جو مولا امیر المومنین کو کہا جاتا ہے اور اب اسے بھی کم کیا جا رہا ہے کرم اللہ وجہہ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اہل سنت میں دو وجوہات بیان ہوئی، جن میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی مولا امیر المؤمنین، جب بھی جناب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے سامنے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے، تو جناب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بچہ گردش کرتا ہے اور ان کے احترام میں اسی جانب کی جس جانب اشرف الانبیاء حرکت کرتے ہیں اس میں جنبش ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ، ایک وجہ۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جو کبھی بھی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکا، لہذا اس چہرے کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ۔ تو جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کو جب درد محسوس ہوا، اب اس ساری روایت کا انکار کرنا پڑے گا چند جوہلا کے لیے، یہ سب انکار کرنا پڑے گا اگر آپ کو ان کو خوش کرنا ہے۔ تو وہ اپنے گھر سے نکلی، اب دو چار روایتوں کو ملا کے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے نکلی، خانہ کعبہ کے پاس گئیں۔ اب جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خانہ کعبہ شق ہوا، خاتون کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ ڈر جائیں، بھاگ جائیں۔ وہ اندر چلی گئیں اور دوبارہ دیوار بند ہو گئی، 3 دن اندر رہی، مکے میں سب ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ حضرت ابو طالب پریشان نہیں تھی، دیوار کے ذریعے سے گئیں، دیوار ہی کے ذریعے سے واپس آئیں، نہ یہ کہ دیوار کے ذریعے سے گئیں اور در سے واپس آئیں، دیوار کے ذریعے سے گئیں، دیوار سے واپس آئیں، دروازہ کھولنا چاہا تو نہ کھولا، نہ کھانا لے کے گئیں نہ پینا لے کے گئیں، 3 دن تک اندر رہی۔ حضرت ابو طالب ذرہ برابر ان کے لیے پریشان نہ ہوئے، اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ذرہ برابر پریشان نہیں ہوئے، جبکہ وہ 30 سال کے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کے لیے پریشان نہیں ہوئی، وجہ کیا تھی کہ سب یہ جانتے تھے کہ بے حکم خداوند تبارک و تعالی ہے۔ اب جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کی جو دعا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و ریاض کیے۔ آج یہ ڈسکس کیا جاتا ہے عالم اسلام میں کہ ابو سفیان مسلمان ہے، آج ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یزید پہ لعنت نہ بھیجی جائے، بالآخر مسلمان ہے، لیکن ساتھ میں کہا جاتا ہے مختار پہ لعنت بھیجو کیونکہ وہ قاتل ہے۔ ہاں، جس نے نواس رسول کو قتل کیا اس کے بارے میں ڈسکس کرو کہ وہ اگر مسلمان ہے تو لعنت نہیں بھیج سکتے، لیکن جس نے خود قاتلان خاندان نبوت کو قتل کیا اس پہ لعنت بھیجو۔ یہ کیا چیز ہے؟ ابو سفیان مسلمان ہے، ہندہ مسلمان ہے، عاقلۃ الاقباد کہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ کھایا وہ مسلمان ہے، لیکن حضرت ابو طالب کے جنہوں نے ہر مرحلے پہ دفاع کیا وہ مسلمان نہیں۔ ابو سفیان کے جس نے تمام جنگوں کی بنیاد رکھی، حتیٰ یہودیوں کو بھی اگر ورغلایا تو اس نے ورغلایا، خندق کی بھی جنگ ہوئی تو اس نے
اس میں پیش پیش رہا، ہر جنگ میں آگے آگے رہا، وہ مسلمان ہے، لیکن جس نے اشرف الانبیاء کو بچپن سے پالا، اپنے بچوں کی جگہ پہ سلایا، وہ کافر ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے جو دعا فرمائی وہ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناتا ہوں، بالکل حرف بحرف۔ کیا فرماتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں، رب انی مؤمنۃ بک، یا اللہ میں مؤمنہ ہوں تیری، یعنی تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ رُسُلٍ وَكُتُبٍ، اور میں ایمان رکھتی ہوں جو کچھ تیری جانب سے آیا ہے، چاہے وہ کتابیں ہوں چاہے وہ رسول ہوں، وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي ابراہیم الخلیل، اور میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد ابراہیم خلیل کے کلام کی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ دین حنیف پر تھے، شریعت حضرت ابراہیم پر تھے۔ بعض دفعہ ہمارے بعض مومنین بھی عجیب محسوس کرتے ہیں جب کہا جاتا ہے مولا امیر المومنین ایمان لائے، حضرت خدیجہ ایمان لائیں، ہاں وہ ایمان لائے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ کافر تھے۔ ان کے ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ پہلے وہ شریعت حضرت ابراہیم پر تھے، دین حنیف پر تھے، اس دن تک جو حکم تھا اللہ کا اس پر عمل کر رہے تھے۔ جس وقت حکم ہوا اشرف الانبیاء کی اعلان نبوت کا، وداؤٹ فریکشن آف سیکنڈ، ایک گیپ کے، انہوں نے فوراً کہا کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں۔ اور یہ جب انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، اس مرحلے کو کہا جاتا ہے کہ وہ فوراً ایمان لے آئے، نہ یہ کہ وہ معاذ اللہ پہلے کافر تھے، پہلے وہ دین حنیف پہ تھے۔ تو فرماتی ہیں انی مصدقۃ، میں تصدیق بھی کرتی ہوں، ایمان تو تھا کس پر؟ بے کلام جدی، جو میرے جد حضرت ابراہیم خلیل کے اقوال ہیں، قول ہیں، تعلیمات ہیں، ان سب کی تصدیق کرتی ہوں۔ وَإِنَّهُ بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، اور بتحقیق شان یہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہی اس خانہ کعبہ کو بنایا ہے۔ فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ، اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس کا کہ جس نے اس تیرے گھر کو بنایا۔ وَبِحَقِّ مَوْلُودِ الَّذِي، اب اس روایت کو کہا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ معاذ اللہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہو جائیں گی کیا؟ مقصر، ایک جاہل کہ جس کو کچھ نہیں پتا طہارت نجاست، وہ ہو جائے گا کیا؟ مولائی۔ اگر بریک نہیں لگایا گیا تو یہ ہوگا۔ ہم کبھی بھی خوف نہیں کرتے، جو کہنا ہوتا ہے، جو ضروری سمجھتے ہیں، امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں وہ کہہ ڈالتے ہیں۔ تو کیا فرماتی ہیں؟ بحق مولود الذی فی بطنی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے پیٹ میں ہے۔ لما یسرت علی ولادتی، میری اس ولادت کو آسان کر دے، مولود اور ولادت، مولود ولادت۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے یہ جملے توہین ہیں ائمہ کے لیے، توہین ہیں، وہ وہابی ہیں، مقصر ہیں، کیا ہیں بالآخر؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اور پھر آپ فرماتی انی دخلت بیت اللہ، ابھی آپ دیوار شق ہوئی، آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، اب آپ فرماتی انی دخلت بیت اللہ، میں اللہ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ فاکلت من ثمار الجنت، تو میں نے پھر وہاں کیا کھایا 3 دن تک؟ جنت کے پھل کھائے، وہ ارزاقہا، اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئی۔ فلما اردت ان اخرج، اور جب میں نے چاہا کہ خارج ہوں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر وہ محظوظ ہوتی رہیں، پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے ارادہ کیا، اور ان کے ارادے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ارادہ تھا، اور دیوار دوبارہ شق ہو گئی۔ نہ اس وقت ڈری نہ اس وقت ڈری۔ فلما اردت ان اخرج حتف بی حاطف، اب جب میں نے ارادہ کیا کہ میں باہر نکلوں تو ایک حاطف نے، یعنی ایک صدا دینے والے نے مجھے صدا دی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، یا فاطمہ، اے فاطمہ، سمیہ علیٰ فہو علی، اے فاطمہ اس کا نام علی رکھو کیونکہ یہ بہت بلند ہے۔
واللہ العلی الاعلی یقول. اب یہ ندا دینے والے ممکن ہے کہ جناب جبرائیل ہوں یا کوئی اور ہوں. واللہ العلی الاعلی یقول، اللہ کے جو علی الاعلی ہے وہ فرماتا ہے انی شققت اسمہ من اسمی، کہ میں نے علی کے نام کو مشتق کیا ہے اپنے نام سے. وَأَدَّبْتُهُ بِأَدَبِي، اور اس کی تربیت کی ہے خود اپنی جانب سے. وَأَوْقَفْتُهُ عَلَى غَامِضِ عِلْمِي، اور میں نے اسے علم دیا ہے اپنی گہرائیوں کا جو علم ہے اسے دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَكْسُرُ الْأَصْنَامَ فِي بَيْتِي، اور یہ وہ ہے کہ جو بتوں کو توڑے گا میرے گھر میں. وَهُوَ الَّذِي يُؤْذِنُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي، اور یہ وہ ہے کہ جو يُؤَذِّنُ فَوْقَ ظَهْرَ بَيْتِي، اور یہ وہ ہے کہ جو میرے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا. وَيُقَدِّسُنِي، اور جو میری تقدیس کرے گا. وَيُمَجِّدُنِي، اور جو میری تمجید کرے گا. فَطُوبَى لِمَنْ أَحَبَّهُ، بس مبارک ہو اسے کہ جو اس سے محبت کرے. وَأَطَاعَهُ، اور ساتھ میں شرط ہے جو اس کی اطاعت کرے. وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَهُ وَأَسَاهُ، اور ویل ہے اس پر کہ جو اس سے بغض رکھے ایک. وَأَسَاهُ، جو اس کی مخالفت کرے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.